آج آپ کے ساتھ فلسفی کا پہلا لیکچر ہے اور اس لیکچر میں بی ایس انگلش اور بی ایس اردو دونوں ڈسپلن کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ شامل ہوں گے. اس لیے لیکچر جو ہے بڑی حد تک اردو میں ہی ہوا کرے گا، لیکن جو اس کے لیے بکس ہیں آپ کو گروپ میں بھی شیئر کی گئی ہیں. یہ دونوں کتابیں میرے پاس تو انگلش میں ہی موجود ہیں. اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس یہ اردو میں ہوں تو وہ وہاں سے اس کو تیار کر سکتا ہے. میں نے یہ سوچا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اردو میں بی ایس کر رہے ہیں ان کی اسائنمنٹ ہی یہ ہوگی کہ ان کو ایک چیپٹر اسائن کیا جائے گا ایک اسٹوڈنٹ کو، اور وہ اس کے اردو میں نوٹس بنائے گا. جبکہ وہ اسٹوڈنٹ جو بی ایس انگلش کر رہے ہیں ان کی اسائنمنٹ جو ہے وہ پاسٹ پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہوگی، یعنی جو اس سے پہلے پیپر ہو چکے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اس کو وہ حل کریں گے اور باقی کلاس کے ساتھ وہ پیپر جو ہے وہ شیئر کیا جائے. کورس آؤٹ لائن تو آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس پہلے سے شیئر کی ہوئی ہے. آپ کو گروپ میں نے 2 کتابیں جو ہیں وہ بھیجی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے فلسفی بیسکس، فلسفی دا بیسکس، نیگل واربرٹن رائٹر ہے، اور دوسری بک کا نام ہے فلسفی کی تھیمز. ان دونوں کتابوں سے ہم جو سلیبس میں کنٹینٹ ہے اس کو کور کریں گے، لیکن چند باتوں کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. کچھ ایسے پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ان دونوں بکس میں بھی نہ ہو. جیسے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ واٹ از فلسفی، واٹ آر برانچز آف فلسفی اینڈ بریف ہسٹری آف فلسفی. تو اس کے لیے میں نے کل یا غالباً پرسوں جو ہے آپ کو کچھ لنکس بھی شیئر کیے ہیں یوٹیوب ویڈیوز کے. وہ ویڈیوز اردو میں ہی ہیں اور اس میں مؤثر طریقے سے فلسفے کی تاریخ کے اوپر بات کی گئی ہے. تو آج جی سر ہمارا جو بی ایس انگلش جو ہے نا ان کے گروپ میں سر آپ نے ایک ہی بک شیئر کی ہے بس. جی میں دوسرے بھی کر دوں. تو سر جو دوسری ہے پھر وہ کر دیجیے گا. جی میں کر دوں. آج بہرحال جو کر رہے ہیں وہ تو آپ کے پاس ہے نا، یہ بک تو آپ کے پاس ہے فلسفی دا بیسکس. جی سر. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم فلسفے کا لفظ یا انگلش ورڈ فلسفی کہتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں سوچنے سمجھنے، دانش، فکر، سوچ بچار جیسے اوصاف ذہن میں آتے ہیں. انسانی تہذیب کی تاریخ اصل میں علم کی تاریخ ہی ہے کہ تہذیب کی بنیاد علم ہے، اور علم کے بارے میں صدیوں تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ فلسفی از مدر آف آل برانچز آف نالج، یعنی علم کے تمام جو برانچز ہیں یا شعبے ہیں ان سب میں جو بنیادی علم ہے وہ فلسفہ یا فلسفی ہے.
اگرچہ تہذیب کی تاریخ اور اسی طرح ریکارڈڈ فلسفی کی تاریخ تو 3 سے 4 ہزار سال پرانی ہے، لیکن اصل میں فلسفی کو یا پریکٹیکل فلسفی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا تبھی سے فلسفہ بھی موجود ہے. جیسے کسی برانچ آف نالج کا ڈیولپ ہونا ایک بات ہے اور اس کا موجود ہونا دوسری بات. ماڈرن سائیکالوجی تو 19ویں صدی کے آخر پر اسٹیبلش ہوئی تھی، لیکن انسان کی نفسیات کیا ہے اور انسان ایک دوسرے کی نفسیات کے بارے میں ہزاروں سال سے جو ہے وہ بات چیت کرتے آئے ہیں. اسی طرح اگر فلسفی ایک برانچ آف نالج کے طور پر 3 سے 4 ہزار سال پہلے وجود میں آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فلسفہ اس وقت شروع ہوا. فلسفی یا فلسفہ اس سے پہلے بھی موجود تھا. جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا جاتا ہے فلسفہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. ایک اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کر کے میں کتاب سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے. اصل میں پہلے انسان کے سوچنے سمجھنے کا انداز بہت جنرل یا عمومی تھا. تو جنرل تھنکنگ میں انسان نے یہ سمجھا کہ فلسفی از مدر آف آل نالج اینڈ فلسفر ہیز بین گیون یونیک پوزیشن، یونیک اسٹیٹس ان ہسٹری آف نالج. جیسے جب بھی علم کا ذکر کرتے ہیں تو فلسفر کا ذکر کرتے ہیں، سوکراٹیس یعنی سقراط، پلیٹو، افلاطون، ارسطوٹل، ارسطو اینڈ پری سوکریٹک فلسفرس. یعنی سقراط سے یا پلیٹو سے پہلے کے جو فلسفرز ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح بعد کے زمانوں میں ہم جو ہے ڈفرینٹ فلسفر کا ذکر کریں. لیکن یہ عام طور پر یہ ٹرینڈ 19ویں صدی تک رہا. 20ویں صدی میں انسان کے علم نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ کسی ایک چھتری کے نیچے نہیں رہ سکتا. اس لیے یہاں پر بجائے اس کے کہ اس طرح کی فلسفر کی سینٹرل پوزیشن رہتی، یہاں پر ڈفرینٹ برانچز آف نالج قائم ہوئے اور ہر برانچ آف نالج میں فلسفی کی اسپرٹ تو موجود رہی لیکن اس کے ایکسپرٹ کے ڈفرینٹ ٹائٹل سامنے آئے، جیسے سائیکالوجسٹ، سوسیالوجی اور سوشیالوجسٹ، انتھروپولوجسٹ، ہسٹورین تو اس سے پہلے بھی موجود تھے لیکن اب ہسٹری میں بھی جو ہے اور ہسٹوریوگرافی میں بھی ماڈرن انوینشنز ہونے کی وجہ سے ایک ہسٹری میں بھی ایک فلسفی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہے. اسی طرح ان سب سے بڑھ کر نیچرل سائنسز جو ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور انہوں نے ایک سائنٹیفک تھاٹ اوور آل جو ہے وہ پیش کیا جو فلسفیکل تھاٹ کا کاؤنٹر پارٹ یا مد مقابل بن گیا. تو فلسفی 20th سینچری اور اس کے بعد آج کے زمانے میں اس طرح کی عمومی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ اب اس کی ایک جنرل آئیڈیا بھی ہے اور ایک اس کا اسپیشلائزڈ فیلڈ بھی ہے جو ڈفرینٹ فیلڈ کے ذریعے سامنے آتا ہے. فلسفی اس وقت ون آف دی ڈسپلنس یا کی ڈسپلن کے طور پر یونیورسٹیز میں موجود ہے، لیکن 21ویں صدی میں اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ فلسفی کو صرف فلسفی کے شعبے میں پڑھانا ایک نامکمل کام ہے. اصل چیز یہ ہے کہ فلسفی should be part of all branches of knowledge and that should be part of interdisciplinary approach. یعنی
अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप इंग्लिश में या BS कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं, इस तरह कुछ स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, कुछ जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं, नेचुरल साइंसेस में कर रहे हैं, उन सब के लिए फिलॉसफी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो कुछ फिलॉसफी की जनरल बातों को सीखने के बाद वो अपने सब्जेक्ट में जो फिलॉसफी की डेवलपमेंट है उसको वो समझ सकते। तो आप चूंकि लिटरेचर यानी अदब के स्टूडेंट्स हैं या लैंग्वेज के तालिब इल्म हैं, तो लैंग्वेज और लिटरेचर में जो फिलॉसफी का अमल दखल है, आपका असल क्वेश्चन वो है। फिलॉसफी actually a word derived from Greek word which mean love of wisdom, यानी ये लफ्ज असल में यूनानी जबान से निकला है जिसका मतलब दनाई से मोहब्बत या सोच विचार से मोहब्बत है। Philosophy is an activity, it is a way of thinking about certain sorts of question. Its most distinctive feature is its use of logical argument. तो फिलॉसफी असल में सोचने का एक तरीका है बास मखसूस सवालों के बारे में। फिलॉसफी में आमतौर पर चंद बड़े सवाल जो है उनके ऊपर बहस की जाती है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो खुद लाइफ या एग्जिस्टेंस का है। उसके बाद लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इसी तरह मोरालिटी का यानी कि अखलाक क्या है इसका सवाल है, ब्यूटी का या एस्थेटिक्स का क्वेश्चन है, इसी तरह फेट का क्वेश्चन है, यानी कि जिंदगी जो है वो किसी किस्मत का डिटर्मिनिज्म का नाम है, क्योंकि फिलोसॉफिकली इस कॉन्सेप्ट को डिटर्मिनिज्म कहते हैं, और इसका जो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है वो इनडिटर्मिनिज्म कहलाता है। लिटरेचर में उसको ज्यादा रफ तरीके से बयान किया जाता है फ्री विल यानी आजादी। उर्दू में इसको मसला जबरो कदर या इंसान मुख्तार है या इंसान मजबूर है के सवाल से पेश किया जाता है। इसके साथ हमारे जो नेम्स हैं इनके ऊपर भी फलसफे के सवाल हैं, जेंडर के ऊपर भी फलसफे का सवाल है, इसी तरह सोसाइटी और कल्चर पर भी फिलोसफी के क्वेश्चंस हैं। खुद नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है, और नॉलेज की स्टडी जो है फिलोसॉफिकली दो ब्रांचेस में की जाती है, एक एपिस्टेमोलॉजी में, दूसरा फिलॉलॉजी। तो फिलोसफी असल में सोचने का एक तरीका है उन सवालों के बारे में जो इंतहाई अहम है। उर्दू के तालिब इल्म खास तौर पर मेरे लेक्चर को साथ साथ नोट भी करते जाएं, अगरचे इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। इसकी सबसे अहम बात लॉजिकल आर्गुमेंट यानी मंतकी दलील के जरिए चीजों को जांचना परखना है। इसलिए फिलोसफर सिर्फ सोचते नहीं हैं बल्कि दलाइल देते हैं। वो ये दलाइल बाज़ औक़ात तराशते हैं, इन्वेंट करते हैं, बाज़ औक़ात किसी दूसरे की दलील पर सवाल उठाते हैं, उसकी तनकीद करते हैं, या ये दोनों काम भी कर सकते हैं। तो फिलॉसफी में पहला स्टेप है यूज ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट, मंतकी दलील। और मंतकी दलील के लिए फिलॉसफर कोई दलील तराशते हैं, बनाते हैं, या किसी दूसरे फिलॉसफर या किसी और इंटेलेक्चुअल की दलील का जायजा तनकीद करते हैं, और दोनों काम भी करते हैं। वो बाज़ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिफिकेशन वजाहत करते हैं और उनका तज्जिया करते हैं। वर्ड फिलॉसफी बेशुमार मायनों में वसी मफहूम में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मफहूम इतना नहीं है
کہ انسان کا زندگی کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے، بلکہ زندگی کے بارے میں نقطہ نظر سے سمجھیں کہ اس کا آغاز ہوتا ہے اور علم، معاشرت، نفسیات سے ہوتا ہوا تصوف اور مسٹیسزم کی صورتوں اور ان کے وجود تک اس کا دائرہ جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ میں نے یہاں سے کنٹینٹ کو چھوڑ کر اگلی بات یہ کی ہے کہ فلاسفر کیا کرتے ہیں۔ پہلا سوال تھا کہ فلاسفی از اے وے آف تھنکنگ۔ فلاسفرز ask certain questions یا reflect on certain questions through logical arguments, and they invent argument, they criticize argument, or they do both the things. Philosophers often examine beliefs that most of us take for granted most of the time. They are concerned with questions about what could loosely be called the meaning of life. Philosopher انسانی عقائد کا جائزہ لیتے ہیں، ان انسانی عقائد کا جن کو لوگ جو ہیں بغیر کسی جرح تنقید کے قبول کیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور زندگی کے معنی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ ایک فلاسفر کے سوچنے کا انداز بڑی حد تک وہ ہے جس کو ڈائلیکٹکس کہتے ہیں، اردو میں اس کو جدلیاتی نظام کہتے ہیں، جس میں ایک بات کہی جاتی ہے، ایک سنتھسس پیش کیا جاتا، تھیسس پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یعنی اینٹی تھیسس جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس مل کر ایک نئی بات کو جنم دیتے ہیں جس کو سنتھسس کہتے ہیں۔ یہ سنتھسس بھی ایک طرح کا تھیسس ہی ہوتا ہے، تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ کاؤنٹر اینٹی تھیسس بنے گا، کاؤنٹر آرگومنٹ بنے گا، اور پھر ایک نیا سنتھسس ہو جائے گا، اور یہ ایک اس طرح سے ایک چین چلتی ہے۔ تو فلاسفر کے سوچنے کا انداز، سوال کے جواب، سوال کیا گیا، اس کا ایک جواب دیا گیا، اور ان دو پوائنٹ آف ویو سے ایک تیسرا پوائنٹ آف ویو قائم ہوا، اور اس طرح ایک جو ہے وہ چین چلتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ فلسفہ جواب نہیں دیتا ادب کی طرح، بلکہ سوال اٹھاتا رہتا ہے، اور اسی سوال اٹھانے کی وجہ سے ہی اس کو مدر آف نالج سمجھا گیا، کیونکہ یہ سوال بے قاعدہ نہیں تھے، باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت جو ہے وہ کیے جاتے۔ ایک چھوٹے سے نقطے سے بات بڑھتی بڑھتی پوری زندگی اور بعض اوقات پوری کائنات کا احاطہ کر لیتی ہے۔ فلاسفر جن سوالوں کے بارے میں بحث کرتے ہیں وہ سوال مذہب کے بارے میں ہے، رائٹ اینڈ رونگ، صحیح اور غلط کے بارے میں ہے، سیاست کے بارے میں ہے، حقیقت کی نوعیت کے بارے میں، ریالٹی کے بارے میں، اور اسی میں الٹیمیٹ ریالٹی کی بھی بات ہے کہ اگر ریالٹی ہے تو پھر حتمی حقیقت، اصل حق، الحق وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ مذہب تو اس کا جواب ایک ایسی ہستی کی صورت میں دیتا ہے جو قادر مطلق ہے، خالق حقیقی ہے، اور اس کو مذاہب میں خدا، گاڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سوال مذہب کے ساتھ ساتھ مائنڈ کے بارے میں بھی ہے، سائنس کے بارے میں بھی ہے، آرٹ کے بارے میں بھی ہے، اور بے شمار سبجیکٹس ہیں اس طرح۔ تو جس چیز کے بارے میں سوال ہوتے جاتے ہیں اس کی ایک فلسفی ڈیولپ کی جاتی ہے۔ ان سب کی فلسفی آف آرٹ، فلسفی آف سائنس، فلسفی آف مائنڈ، فلسفی آف ریالٹی، فلسفی آف پالیٹکس، فلسفی آف morality، فلسفی آف کلچر، فلسفی آف ریلیجن اور میٹا فزکس پہلے سے موجود ہے۔
فلسفی کی تاریخ، جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ اس کو روایتی تاریخ سے آپ شروع نہیں کر سکتے. انسان کے سوچنے سمجھنے کی تاریخ ہی اصل میں فلسفی کی تاریخ ہے. لیکن ریکارڈڈ ہیومن سویلائزیشن کی تاریخ میں عام طور پر، زیادہ بہتر طور پر، یہ پلیٹو یعنی افلاطون سے شروع کیا جاتا ہے، اور گریک فلاسفرز ہیں، پھر رومن فلاسفرز ہیں، یورپین فلاسفرز ہیں، پھر ویسٹرن فلاسفرز. یہاں میں ایک اس پوائنٹ کی وضاحت کر دوں کہ قدیم یا اینشینٹ فلاسفر موجود ہیں، لیکن جب آپ مغربی نقطہ نظر سے تاریخ بناتے ہیں تو تب یہ تاریخ بنتی، ورنہ چائنیز فلسفی اپنی ایک تاریخ رکھتی، اسی طرح انڈین فلسفی ایک اپنی تاریخ رکھتی. مسلم فلسفی جو بڑی حد تک عرب فلسفی کا پارٹ ہے، اگر اس میں پرشین بھی شامل کریں گے، تو یہ فلسفی ایک علیحدہ سے بھی برانچ آف فلسفی یا ہسٹری آف فلسفی میں دیکھی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ عبرانی مذہب یا ہیبریو ریلیجن کی فلسفی ویسٹرن فلسفی کا پارٹ ہے، تو ہیبریو میں 3 ریلیجن جوڈائزم، یہودیت، کرسچینٹی اور اسلام شامل ہے. تو پھر اسلامک فلسفی بھی ویسٹرن فلسفی کا ہی ایک پارٹ بنا کر دنیا میں انٹروڈیوس کی جاتی. تو جب آپ رومن فلاسفرز کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے بعد کرسچن اور مسلم فلاسفر سامنے آتے. پہلے ہزاریے کے یا فرسٹ ملینیم کے، اس کے بعد کچھ سیکنڈ ملینیم میں بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ آج کے دور کے یا 20ویں صدی تک کے کچھ مسلمان فلاسفر بھی اسی تاریخ میں آپ کو نظر آتے ہیں. شاید آخری بڑی مثال ایران کے ملا صدرہ یا عراق کے مقتدہ صدر کے چچا باقرہ صدر ہیں. فلسفی پڑھیں کی، فلسفی کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ تو اس حوالے سے پہلا جو پوائنٹ فلسفی کے ڈیفنس میں پیش کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کے لیے، وہ یہ ہے کہ فلسفی چونکہ سوال اٹھاتی ہے، تو سوال اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس وقت موجود ہے اس سے کچھ بہتر تلاش کیا جائے. اگر یہ نہ ہوتا تو نہ دنیا میں کوئی تبدیلی آتی، نہ کوئی ترقی ہوتی، نہ کوئی تہذیب بنتی. تو تہذیب کا دار و مدار کوشچن ریز کرنے پر ہے. موجودہ سوچ، موجودہ عمل، موجودہ رویے اور ترقی کے موجودہ صورت پر کوشچن کرنے سے. فلسفی ڈیلز ود فنڈامنٹل کوشچن اباؤٹ دی میننگ آف ایگزسٹنس. تو اسی طرح یہ زندگی کے بارے میں سوال اٹھاتی ہے. Most of us at some time in our lives ask ourselves basic philosophical question. میرا تو خیال ہے کہ چاہے کوئی شخص ایک دن بھی کسی اسکول میں نہ گیا ہو، اسے دنیا کی کسی بھی زبان میں لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، لیکن اپنی ماں بولی میں ہی وہ یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کرتا ہے. ہم عام طور پر اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ زندگی کی ہے، یہ زندگی جو ہے آخر ہے کیا؟ لوگ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس
اپنی بات کہنے کا ایک سسٹمیٹک انداز نہیں ہے، وہ بڑے بڑے ٹیکنیکل الفاظ، فریزز نہیں ہے، ٹرمینالوجی نہیں ہے جو یونیورسٹی گریجویٹ کے پاس ہو۔ انسان یہ سوال کرتے ہیں ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ خدا ہے؟ کیا زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ صحیح اور غلط کیا چیز ہے؟ ان کی بنیاد کیا ہے؟ کیا قانون توڑنا صحیح ہے؟ اگر ہم قانون توڑیں گے تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کیا زندگی محض ایک خواب ہے؟ کیا جسم اور ذہن ایک ہی ہیں یا دونوں یکجا ہیں؟ انسان کی شناخت اس کے مائنڈ سے کرنی چاہیے یا باڈی سے؟ سائنس کیا ہے؟ سائنس کیسے ترقی کرتی ہے؟ جانوروں میں روح ہوتی ہے؟ کیا جانوروں کی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا جانوروں کے حقوق ہیں؟ اگر جانوروں کے حقوق نہ پوری کیے جائیں تو کیا ہوگا؟ آرٹ کیا ہے؟ آرٹ کے میرٹس کیا ہیں؟ آرٹ کے کمپوننٹس کیا ہیں؟ بے شمار سوال ہیں، اور یہی جو سارے سوال ہیں یہی اصل میں فلسفی کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں۔ ایک روایتی کوٹیشن ہے، ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ، ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ۔ جس زندگی میں سوال نہیں وہ جینے کے لائق نہیں۔ تو سوال ہے تو زندگی کی حیثیت ہے، اور ابھی میں نے بتایا کہ یہی ایک سفر ہے موجودہ حالت سے نکل کر نئی منزلوں کی طرف جانے کا۔ فلسفی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسٹڈنگ فلسفی provides a good way of learning to think more clearly about a wide range of issues. Method of philosophical thought can be useful in a variety of situations, since by analyzing the arguments for and against any position and coming to a conclusion, we learn skills which can be transferred to other areas of life. Many people go on to apply their philosophical skills in jobs. اس دوسرے نقطے کا فوکس یہ ہے کہ فلسفی تو سوچنا سکھاتی ہے، اور سوچنا زندگی میں ضروری ہے۔ فلسفیکل تھاٹ کے طریقے صرف فلسفہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کی عملی صورتوں میں بہت زیادہ کارآمد ہے۔ خاص طور پر فلسفی کا ایک سبجیکٹ لاجک ہے، تو اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ میں ماہر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا لاجیکل فریم ورک جو ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بزنس آرگنائزیشن میں، ٹریڈز میں انتہائی اہم۔ تو فلاسفر سیکھتا ہے دلائل کو سمجھنا، ان کا تجزیہ کرنا، ان کو کاؤنٹر کرنا، اور دلائل کے ذریعے کسی عقلی نتیجے یا منطقی انجام تک پہنچنا۔ یہ وہ مہارت ہے جس کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں اپنی پروفیشنل لائف میں، اپنی جابز میں، اور اس میں ہر فیلڈ، ہر جو پروفیشن ہے اس کو آپ شامل رکھ سکتے۔ فلسفی کا ایک اور ڈیفینس بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ ڈیفینس جو ہے یہ خود قابل سوال ہے۔ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ کیا اس کو ماننا چاہیے کہ نہیں۔ اس کا یہ ہے کہ فلسفی جو ہے آپ اس کو اسی طرح انجوائے کریں جس طرح آپ شاعری کو کرتے ہیں، پینٹنگ کو کرتے ہیں، تو آپ انڈائریکٹلی اس کے ذریعے بہت کچھ حاصل کریں گے، جیسے کوئی میوزک سن کے آپ کرتے ہیں، یا پینٹنگ دیکھ کے کرتے ہیں، یا شاعری پڑھ کے کرتے ہیں، یا تھیٹر دیکھ کے کرتے ہیں۔ تو لیکن اس کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو فلسفر تو بس ایک جو پزل ہے
اس کو حل کرنے والا بن کے رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی خاص کام نہیں رہتا۔ فلسفی، اگرچہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کے اوپر بہت زور دیا گیا اور کہا گیا کہ فلسفی مدر آف نالج ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ فلسفی کی لمٹس بھی ہیں۔ فلسفی پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ اس نے تمام نالج حاصل کر لی، ایسا ہرگز نہیں۔ ہاں، ان میں سوال کیسے اٹھانا ہے اس کا علم وہ اس برانچ میں حاصل کرتا ہے، اور اس لیمیٹیشن کو ہی سمجھنا یا ذہن میں رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے سوال کریں۔ فلسفی کے میتھڈز کیا ہیں، اس کو تو ہم کل کی کلاس میں کریں گے، لیکن شروع کے حوالے سے جو باتیں ابھی ہم نے کی ہیں اس کو اس دوسری کتاب سے کچھ دیکھتے ہیں۔ فلسفی questions everything and assumes nothing، یعنی سوال یہ سب پر اٹھاتی ہے، مفروضہ کسی بارے میں، مفروضے سے مراد کے فرضی جواب کسی بارے میں نہیں رکھتی، جبکہ مذہب ہر چیز کے بارے میں ایک assumption لے کر اپنا آغاز کرتا ہے۔ مذہب کا معاملہ فلسفے سے بالکل مختلف ہے۔ مذہب پہلے ہی یہ فرض کرتا ہے کہ خدا موجود ہے، جب خدا موجود ہے تو آگے وہ خدا کیا کرتا ہے۔ اسی طرح باقی سارے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر assumes nothing۔ فلسفی ان assumptions کو بے نقاب کرتی ہے، ان مفروضوں پہ سوال اٹھاتی ہے جو ہماری سوچ کے پس پردہ چل رہے ہیں، چاہے وہ سوچ مذہب کے بارے میں ہے، دنیا کے بارے میں ہے، سیاست کے بارے میں ہے، اخلاقی معاشرتی اقدار کے بارے میں ہے، یا مذہبی یا سیاسی لسانی عقائد کے بارے میں۔ فلسفی میں ابھی بات ہوئی تھی کہ دلیل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور دلیل جو ہے اس کا اگر آپ سمجھیں کہ کرکس کیا ہے تو وہ پریمس، سنگولر میں پریمسز کہلاتا ہے، یعنی کہ دعویٰ۔ ٹیکنیکلی پریمسز سے آپ اس کو کامن لینگویج میں کلیم کہہ سکتے ہیں، تو پوائنٹ ٹو بی asserted، وہ بات جس پر ہم منطقی طور پر زور دیں۔ فلسفے میں جو دلائل ہیں وہ بنیادی ہیں، اور یہ دلائل جو ہیں منطقی انجام تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ طریقے ہیں جن میں دلائل کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ مشہور دو طریقے انڈکٹیو ریزننگ اور ڈیڈکٹیو ریزننگ ہیں، یعنی انڈکشن میتھڈ اور ڈیڈکشن میتھڈ۔ تو کل یہاں سے اس کو شروع کریں گے۔ ابھی کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے جو ہے سینڈ کر دیں۔ حسیب، آپ اس کا ایک اسکرین شاٹ اٹینڈنس کا لے کے تو مجھے بھیج دیں گے۔ If anyone has a question, please raise hand. کیونکہ کلاس کا ٹائم ختم ہونے میں صرف 1 منٹ ہے، تو آپ پلیز